اس پروگرام کے مہمانان گرامی ہیں جناب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، جناب ڈاکٹر مبارک علی صاحب، جناب عابد حسن منٹو صاحب، جناب ڈاکٹر لال خان صاحب، جناب فاروق طارق صاحب، جناب کرامت علی صاحب اور جناب محمد تحسین صاحب۔ ان مختصر فلموں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اور ان کے متعلق شارٹلی بتانے کے لیے میں عالمی نوجوان تحریک کے چیئرپرسن جواد احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بات کریں اور ان مختصر فلموں کے بارے میں بتائیں۔ جناب جواد احمد صاحب۔ پاکستان میں ایک لفظ جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ بولا جاتا تھا، اب وہ نہیں بولا جاتا، وہ ہے لیفٹ یا وہ ہے بایاں بازو۔ بایاں بازو جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے بات بھی اب ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا، مڈل کلاس کے نوجوان خاص طور پر بالکل نہیں جانتے۔ پھر آپ کی جو ورکنگ کلاس ہے اس کے اندر بھی بہت کم لوگ جو ہیں وہ اب ایسے رہ گئے جو ان تحریکوں سے منسلک رہے ہیں جو کہ ورکنگ کلاس کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں ہوئی ہیں، اور اسپیشلی جو 65 سے لے کے 70s کا جو ڈیکیڈ ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ رنگ جو ہے وہ لیفٹ کر رہا ہے۔ لیکن اب یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ تر بات چیت نہیں ہوتی، کالجز میں نہیں ہوتی، یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی، میڈیا میں تو خیر بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ میڈیا خود جو ہے وہ سرمایہ پہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ جو لیفٹ ہے یہ کیونکہ سرمایہ کے خلاف بات کرتا ہے، سرمایہ کے ارتکاز کے خلاف بات کرتا ہے، ایکیومولیشن آف ویلتھ اینڈ پاور کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات میڈیا میں بھی بڑا مشکل ہے ہونی۔ نظام قائم ہے طاقت کے زور پہ، یہ موجودہ نظام قائم ہے پولیس کے زور پہ، میجسٹریٹ کے زور پہ، کلیکٹر کے زور پر۔ اور ان سب کے پیچھے فوج کے زور پر۔ آپ دوا اٹھا لائیں اپنے مرتے ہوئے بچے کے لیے دکان سے، پولیس آپ کو پکڑ لی، تھانے دار کتنی ہمدردی کرے مگر کہے گا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو یہ قانون جو ہے یہ امیر کی پروٹیکشن کے لیے ہے، جابز دیتے ہیں۔ جیسا جواد نے کہا ایک جاب دینے والا ہے ایک جاب لینے والا ہے۔ جو جاب لینے والا ہے اس کو جاب کم سے کم اجرت پہ ملتا ہے، اور کم سے کم اجرت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے روٹی دے دو، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے علاج کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تعلیم کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے رہنے کے لیے مکان نہیں چاہیے، مجھے بس روٹی دے دو۔ تو صاحب بات یہ تو صاف ہو جانی چاہیے کہ جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا ہماری حالت 18 کروڑ کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ فلمیں دیکھنے کے بعد یعنی ایک احساس یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو اجاگر کرنے کے کئی راستے ہیں، یعنی ان کو تحریک کے ذریعے سے بھی لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، ان کو آرٹ کے ذریعے سے بھی، موسیقی کے ذریعے سے بھی اور فلموں کے ذریعے سے بھی۔ کیونکہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو مسائل یا جتنے بھی ہیں ان سے لوگوں کو آگہی ہونا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن ان مسائل کی بنیاد کیا ہے۔ اور ان چاروں ڈاکومنٹریز میں میرا خیال سے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جو ہمارا مسئلہ ہے مثلاً جیسے اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے اور ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، تو کیا یہ مسائل جو موجودہ نظام ہے اس موجودہ نظام کے اندر حل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں سرمایہ داری نظام کا
ایک طرح سے افسر اور اس کا کنٹرول اور گلوبلائزیشن اور نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر یہ سب چیزیں جو دنیا پر چھا گئی اور کہا کہ مارکیٹ ہی چیز ہے، مارکیٹ ہی چیزوں کو ڈٹرمن کرتی ہے، مارکیٹ ہی دنیا میں معیشت کو ڈٹرمن کرے گی، مارکیٹ ہی دنیا میں اخلاقی اصولوں کو بھی وضع کرتی ہے، اور مارکیٹ ہی دنیا میں تہذیب و تمدن کو بھی بناتی ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا. اور جمہوریت جو ہے وہ آپ کو موقع دیتی ہے، جو ابھی اس وقت ان الیکشنوں سے پہلے ہمارے تمام میڈیا کے اندر، ہمارے تمام اخبارات کے اندر، ہمارے تمام بولنے والوں کے اندر، ہمارے تمام پولیٹیکل جو پنڈتس ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہ موقع ہے 5 سال کے بعد کیا بدل دیں جو چیز آپ کو اچھی نہیں نظر آتی. اور لیکن جب آپ بدلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہی لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا. وہ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں اور تیسری پارٹی میں ہوتے ہیں، اور جو نئی پارٹی بنتی ہے اس میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ہوتے ہیں، وہی طبقات، وہی لوگ، وہی خاندان، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بدل دیں. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتا، میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں سندھ کے ایک اندرون میں رہتا ہوں، میں اپنے وڈیرے کے خلاف، میں اپنے جاگیردار کے خلاف بولنا تو کجا، وہاں پہ اپنی مرضی سے سیکرٹ بیلٹ کا ووٹ بھی نہیں جا کے ڈال سکتا. مجھے یہ کہتے ہیں کہ بدل دو، اور یہ 5 سال کے بعد بدلنے کا نظام ہے. تو سرمایہ دارانہ جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہے. یہ بدلے گی کیسے؟ سوال یہی تھا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اصل سوال تو جو ہے وہ یہ ہے. اور میں جواد صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایک فلم اور بنائیں، یہ پیکج پورا ہوگا کہ جس میں بدلنے کے عمل کو بھی ڈپکٹ کیا جائے چند منٹوں کے اندر کہ کس طریقے سے قوتیں جو ہیں چیزوں کو بدل. میں سب سے پہلے تو جواد کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دوں گا کہ ایک مختصر اور جامع پیغام جو ہے وہ مختلف ایشوز پر بہت اچھی طرح سے انہوں نے فلم کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے. اور یہ بہت ایک طاقتور میڈیم ہے اور اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے اور لوگوں میں اسے دکھانا چاہیے. تھوڑی سی بات میں اس پر کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ یہ درست ہے، اس پر اتفاق ہے، اور شاید یہ اتفاق جو ہے اب ان معاشروں میں بھی ہو گیا ہے جہاں کیپٹلزم کو ہمیشہ کے لیے ایک پروگریسو فورس سمجھا جاتا تھا کہ یہ سسٹم کے ہوتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشروں میں کوئی بنیادی بامانی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ختم کیسے ہو؟ میرے خیال میں یہ جو اسکٹس فلمائی ہیں جواد نے اور ان کے دوستوں نے، یہ شاید 1/4 صدی کے بعد آرٹ اور فن میں ایک ایسی ایفرٹ ہے جس میں پہلی بار ان حقیقی سلگتے ہوئے مسائل کو فلم بند کیا گیا جو لوگ ہر روز صبح سے شام جہاں کی 95% آبادی محسوس کر رہی ہے ان کی ذلت اور اذیت کے شکار ہے. اور اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فن کا اور آرٹ کا رول نہیں ہے جتنا اس کام کو کرنے کے لیے ایک عزم، ایک جرت، ایک دلیری اور ایک ہمت کی غمازی ہوتی ہے. کیونکہ بہت کم لوگوں میں شاید خاص کر کے آرٹ اور سیلیبریٹی فیلڈز میں اتنی ہمت اور جرت اور دلیری ہے کہ وہ اس قسم کا ورک آج کے دور میں تشریف دے سکتے. اگر اکٹھا ہونا چاہے اور اگر لیفٹ کامیاب ہونا چاہے تو آج کل کے دور اور آج کل کے زمانے میں جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لیفٹ کے پاس اپنا میڈیا ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ لیفٹ کو اپنے وسائل اور اپنی قوت، مطلب اپنے فائنینشیل ریسورسز، ہیومن ریسورسز، انٹلیکچوئل ریسورسز، سوشل ریسورسز ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک میڈیا کا قیام، ایک ٹیلی ویژن، ایک ریڈیو اسٹیشن، ایک اخبار، ایک رسالہ اور ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے جس سے ان کے نظریات عام لوگوں تک پہنچ سکیں.